السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم آیت نمبر 52 سے شروع کریں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 52 ہے اور 15واں پارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے کچھ آیات کے قواعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوولین ید دال پہ قلقلہ، او و مدہ، کم میم ساکن کا اظہار، جی یا مدہ، بو و مدہ، حم میم ساکن کا اظہار، ہی مد اصلی، وتغن وا کو موٹا ادا کریں گے، نون مشدد پہ غنہ، و مدہ، الا نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، تم میم ساکن کا اظہار، الا الف مدہ، قلیلا قاف کو موٹا، لیا مدہ، وقف کی صورت میں اس کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، دو زبر کو۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، قلیلا ملانے کی صورت میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وقل قاف کو موٹا، با الف مدہ، دی یا مدہ، قاف کو موٹا، واو مدہ، تی یا مدہ، احسن ان نون مشدد پہ غنہ، شیئلین طا کو موٹا مد اصلی، یا نون ساکن کا اخفا، غین کو موٹا، بیلین ہم میم ساکن کا اظہار، ان نون مشدد پہ غنہ، شیئلین طا کو موٹا، کا الف مدہ، لیل نون ساکن کا اخفا، سا مد اصلی، عدوم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے، بی یا مدہ، نا جیسے میں نے یہاں بتایا ہے۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہوگا، مبین ربکم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را کو موٹا، میم ساکن کا اظہار، میم ساکن کا اظہار یہاں بھی، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے لیکن ہلانا نہیں ہے، یور را کو موٹا، حم میم ساکن کا اظہار، کم میم ساکن کا اظہار، اولین این نون ساکن کا ادغام مع الغنہ، ش حمزہ کو جھٹکے سے، ذب با پہ قلقلہ، کم میم ساکن کا اظہار، میم پہ مد جائز ہے، اور را کو موٹا، سل نا مد اصلی، لیلین ہم میم ساکن کا اظہار، وکی کی یا مدہ، لا ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وربک را کو موٹا، اعلم بمن نون ساکن کا اخفا، ما و مد اصلی، اور را کو موٹا، ضاد کو موٹا، ولقد قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، فضلنا ضاد کو موٹا، الف مدہ، بعضن ضاد کو موٹا ادا کریں گے، نون مشدد پہ غنہ ہے، بی مد اصلی ہے، علی بعض ضاد کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، آ مد اصلی ہے، تیلین نا الف مدہ، دا الف مدہ، وو ٹھیک ہے، واو مدہ کا کم، اس کو بھی مد اصلی، ٹھیک ہے جی۔ زبو زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، بو واو مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، اور وقف کی صورت میں جیسے پہلے بتایا ہے الف مدہ میں چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم مکمل پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 60 تک. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے.